زندگی کے بعد آخر ہوتا کیا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے ہمارے ذہنوں میں رہا ہے۔ اسلامی روایت میں اس کا جواب کوئی ایک منزل نہیں بلکہ ایک پورا سفر ہے۔ تو چلیے آج روح کے اسی آخری سفر کے مراحل کو سمجھتے ہیں۔ جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا آیا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اس کے لیے ایک بہت ہی واضح، ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ روڈ میپ دیتی ہیں۔ اور یہی اس پوری بات کا مرکزی خیال ہے کہ قیامت کا دن کوئی ایک ایونٹ، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے، بلکہ یہ روح کے لیے ایک پورا سفر ہے، ایک جرنی، جس کا ہر سٹیج، ہر مرحلہ اپنے اندر ایک بہت گہرا مطلب رکھتا ہے۔ تو اس سفر کے موٹے طور پر 4 امپورٹنٹ سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے دوبارہ اٹھایا جانا، پھر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا، اس کے بعد ایک بہت ہی فیصلہ کن پل سے گزرنا، اور آخر میں اپنے ہمیشہ کے ٹھکانے تک پہنچنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان سٹیجز کو دیکھتے ہیں۔ سفر کا جو سب سے پہلا اسٹیشن ہے نا، وہ ہے حساب کتاب کا دن، اللہ کے سامنے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب پوری کی پوری انسانیت کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے جمع کیا جائے گا، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے عمل کو پرکھا جائے گا۔ اب ذرا اس لمحے کی گہرائی کو سوچئے۔ ہر ایک انسان بالکل ڈائریکٹ اپنے رب سے بات کرے گا، بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی ٹرانسلیٹر، نہ کوئی پردہ۔ یہ ایک بہت ہی پرسنل اور بہت ہی ہیبت ناک لمحہ ہوگا، اور اسی مقام پر ہر شخص کو اس کے اعمال کی کتاب دی جائے گی۔ سیدھا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ، جسے ہم عام طور پر نیکی اور اچھائی سے جوڑتے ہیں، اس میں کتاب ملنا کامیابی کی نشانی ہے، جبکہ الٹے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں اس کا ملنا ناکامی اور افسوس کی علامت ہے۔ یہ ایک بالکل کلیئر کٹ ڈویژن ہے جو اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا۔ اسی حساب کتاب کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست روایت ملتی ہے۔ ذرا امیجن کریں، ایک شخص کو لایا جاتا ہے، اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹرز، 99 دفتر رکھ دیے جاتے ہیں، اور ہر دفتر، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ جب وہ شخص یہ سب دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بس اب میں گیا، لیکن تبھی اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا کارڈ لایا جاتا ہے جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوتا ہے۔ پھر ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹرز رکھے جاتے ہیں، اور دوسرے میں صرف وہ ایک کارڈ، اور وہ کارڈ وزنی نکلتا ہے، وہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ واقعہ کیا دکھاتا ہے؟ یہی کہ دل سے کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی گناہوں کے پہاڑوں پر بھاری پڑ سکتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے۔ اس مشکل سفر میں لیکن ایک بہت بڑی امید بھی ہے، اور وہ ہے شفاعت، خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور ان کی سفارش، جو بہت کریٹیکل مومنٹس پر کام آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 خاص جگہوں پر اپنی امت کے لیے موجود ہوں گے۔ پہلا، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، دوسرا حوض کوثر پر، اور تیسرا پل صراط کے پاس۔ یہ سفر میں امید اور گائیڈنس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ حساب کتاب کے بعد اس سفر کا سب سے خطرناک اور ڈیسائسو سٹیج آتا ہے، اور وہ ہے ایک پل۔ یہ آخری منزل سے پہلے کا آخری امتحان ہے۔ اس پل کو عربی میں الصراط کہتے ہیں، اور اسلامی عقیدے کے مطابق ہر ایک کو اس سے گزرنا ہی ہوگا، چاہے کوئی نیک ہو یا برا۔ اس پل کی جو خصوصیت بتائی جاتی ہیں وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز، اور یہ سیدھا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اوپر، اس کے دل کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اب اس پل کو پار کرنا یہ پوری طرح ڈیپینڈ کرے گا دنیا میں کیے گئے اعمال پر۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے اعمال کی روشنی اور طاقت سے الگ الگ سپیڈ سے اسے پار کر جائیں گے، کچھ بجلی کی تیزی سے تو کچھ آہستہ آہستہ۔ لیکن جن کے اعمال برے ہوں گے ان کے پاؤں اس پر ٹک نہیں پائیں گے، اور وہ سیدھا نیچے آگ میں جا گریں گے۔ پل صراط کو پار کرنے کے بعد روح اپنی 2 میں سے ایک فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچتی ہے، ہمیشہ کے لیے، اور یہ 2 ٹھکانے ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ ایک طرف ہے جہنم، اس کی ہولناکی کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیں کہ وہاں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ملے گا نا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ سوچ کر دیکھیے، اگر یہ سب سے ہلکی سزا ہے تو باقی کا عالم کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف اس کے بالکل برعکس جنت ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، صرف اور صرف سکون ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ جو اتنا بڑا فرق ہے نا دونوں ٹھکانوں میں، یہ صاف صاف دکھاتا ہے کہ دنیا میں کیے گئے چوائسز کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا جنت کی یہ نعمتیں ہی سب سے بڑا انعام ہے؟
اسلامی روایت ہمیں ایک ایسے انعام کے بارے میں بتاتی ہے جو جنت کے باغات اور نہروں سے بھی بہت بہت بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث میں اس سین کو بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے۔ جب جنتیوں کو سب کچھ مل چکا ہوگا، ہر نعمت، تب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ حیران ہو کر کہیں گے، یا اللہ ہمیں اور کیا چاہیے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہمیں آگ سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ ان کے اس جواب کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اور ان کے درمیان جو پردہ ہے اسے ہٹا دیں گے، اور یہی اس پورے سفر کا بلکہ ہر عبادت کا اصل کلائمیکس ہے۔ اور اس لمحے جنتیوں کو جو احساس ہوگا وہ جنت کی ہر نعمت سے، ہر لذت سے بڑھ کر ہوگا۔ انہیں سب سے بڑا انعام ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اور روایت کہتی ہے کہ ان کے لیے اس سے زیادہ پسندیدہ، اس سے زیادہ محبوب کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ تو آخری انعام کوئی جگہ نہیں بلکہ اپنے رب کا قرب ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ روح کا یہ پورا سفر یہ ہمیں بتاتا کیا ہے؟ شاید یہی کہ ہمارا ہر ایک عمل معنی رکھتا ہے، یہ کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے انصاف سے بڑھ کر ہے، اور یہ کہ زندگی کا اصل مقصد کسی منزل تک پہنچنا نہیں بلکہ اپنے خالق کے قریب اور قریب ہوتے جانا ہے۔